افغانستان میں بھی میں 1-2 صوبوں میں رہا اور مجھے سالیٹری میں بھی رکھا, مجھے ٹارچر بھی بہت کیا ہے, انہوں نے میرے ناخون نکالے, میری کمر سے گوشت نکالتے تھے. اگر جیٹ آتا یا ڈرون آتا یا ٹینک آتا تو یہ جس طرف لیفٹ جاتے میں اس طرف, اور بلائنڈ, کبھی سوال بھی نہیں میں نے پوچھا. یہ فوائل نہیں ہوتا کھانا گرم کرنے کے لیے, فوائل پیپر, وہ ہم نے اوپر پہننا ہے ہر بندے نے, کیونکہ جو جسم کی ہیٹ ہے, جو آپ کا جسم ہیٹ دیتا ہے, وہ ڈرون پکڑتا ہے. پھر ان کا 8 مہینے بعد لائک آئی واز سیئنگ میں اغوا ہو گیا ان ملیٹنٹ سے, اور میں نے تقریباً 4.5 سال پھر وزیرستان, چاہے میر علی تھا, داتا خیل, شوال ویلی, ادھر سے پھر ہم افغانستان گئے. افغانستان میں بھی میں 1-2 صوبوں میں رہا, اور سچ بتاؤں تو میں کبھی کبھار سیکنڈ ٹو سیکنڈ, منٹ ٹو منٹ یا آور ٹو آور رہتا تھا, کیونکہ اگر زندہ رہنا ہے تو اسپلٹ سیکنڈ ڈیسیجنز بنانی ہے. ایک چیز میں نے 2012 میں اپنے آپ کو کہی تھی جب میں پہلی ڈرون اسٹرائک میں تھا, اور وہ یہ تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا. میں کیونکہ وہ میں اس طرح تو مطلب آپ ٹارگیٹ ہو. اس ڈیسیجن کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ جدھر جائیں گے میں ادھر ہی بھاگوں گا, کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ یہ مجھے ٹارگیٹ کر رہے ہیں, مگر جو لوگ ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ مجھے بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں, اور یہ چاہے میرے پہ کتنا ظلم کرتے ہیں. مجھے سالیٹری میں بھی رکھا, مجھے ٹارچر بھی بہت کیا ہے, انہوں نے میرے ناخون نکالے, میری کمر سے گوشت نکالتے تھے, مجھے زمین میں دفنایا, میرے منہ کو انہوں نے سی کے بند کر دیا, مطلب یہ, اور ساری چیزیں میری والدہ کو دیتے تھے اور بھیجتے تھے, اور مطلب مشکل تھا. مگر ڈسپائٹ آل آف دس, اگر جیٹ آتا یا ڈرون آتا یا ٹینک آتا تو یہ جس طرف لیفٹ جاتے میں اس طرف, اور بلائنڈ, کبھی سوال بھی نہیں میں نے پوچھا. ایک بار ہم شوال میں تھے اور مطلب ضرب عضب شروع ہو چکا تھا, اور انہوں نے جو میر علی تھا جہاں میں نے تقریباً 2.5-3 سال گزارے تھے, اس کو بام کر کے بالکل فلیٹن کر دیا تھا. تو ہم ایئر ریڈ سے بھاگ کے شوال ویلی پہنچے تھے, اور یہ باتیں مطلب ایسی ہیں کہ بندہ بولے تو ایئر ریڈ کیا ہوتا ہے, اٹس جب 6 یا 7 جیٹ along with other air support بس ایک ایریا, ایک علاقے کو بام کر رہے ہیں. بام کے مطلب اگر ادھر جو بھی بستی تھی, ولیج تھا, وہ خالی گاؤں, جو کچھ شہر چھوٹا جو کچھ ہے ختم. اس وقت ہم ادھر سے نکل کے, مطلب میں ان لوگوں کے ساتھ شوال گیا ہوں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لیفٹ جاتے, یہ ڈک کرتے, یہ پانی میں کھڑے ہوتے. شوال ویلی میں ایک رات نا ڈرون اڑا تھا جیٹ کے ساتھ, تو ہم لوگ باہر گئے اور اس وقت ٹھنڈ تھی, تو انہوں نے بتایا کیونکہ رات کا وقت ہے تو آپ کو یہ فوائل نہیں ہوتا کھانا گرم کرنے کے لیے, فوائل پیپر, وہ ہم نے اوپر پہننا ہے ہر بندے نے, کیونکہ جو جسم کی ہیٹ ہے, جو آپ کا جسم ہیٹ دیتا ہے, وہ ڈرون پکڑتا ہے. جب ایک بار ڈرون نے وہ ہیٹ پکڑ لی تو آپ کہیں بھی جائیں گے نا, اس کا ٹارگیٹ ریڈیس اتنا بڑا ہے کہ آپ, اٹس ویڈیو گیم ہے ان کے لیے, ویڈیو گیم ہے. اور جب جیٹ اڑ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈرون بندوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہ جا کدھر رہے ہیں, جا کے ان کی جو مرکز ہے یا لوکیشن ہے اس کو جیٹ مارے. تو انہوں نے جب وہ فوائل پیپر نکالا ہے, میں نے کہا یہ کر کیا رہے ہیں, مگر انہوں نے وہ نہیں, انہوں نے اس طرح پہنا ہے جیسے چھتری نہیں ہوتی یا کوئی اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے, اور رننگ پانی میں یہ کھڑے ہوئے ہیں, جا کے ہیٹ سگنل بھی ڈسٹورٹ ہو جائے, لگے کچھ مطلب بالکل آپ انویزیبل ہو جاتے ہو. اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ بالکل ہی غاروں میں رہنے والے لوگ ہیں, یہ ان کو کوئی ٹیکنالوجی سے ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ٹارگیٹ ہونے سے ہی ہے کہ ہمیں کیسے مارا جا رہا ہے, کیسے کہاں کہاں پکڑ کے, اور اس سے یہ سیکھ رہے ہیں. سو یہ جو مطلب کہانی ہے, یہ صرف اس کی کہانی نہیں ہے, مطلب جو میں نے وہاں 4.5 سال گزارے یا سالیٹری کنفائنمنٹ میں گزارے یا ٹارچر ہوتے ہوئے گزارے, یہ ایک کرونالوجیکل مطلب طریقہ تھا میرے لیے. ایک اس پورے 4.5 سال میں, اس میں آپ کو میں فائٹرز کے بارے میں بتاتا ہوں, ڈفرینٹ گروپس کے بارے میں بتاتا ہوں, ان کی فیملی کے بارے میں بتاتا ہوں, ڈے ٹو ڈے میں کیسے گزارتا تھا. پھر جو میرے لیے سب سے ضروری چیز ہے اس کتاب میں, جو بھی پڑھے گا اس کو یہ انشاءاللہ, میری تو دعا یہی ہے اس کو یہ میسج اس کتاب سے یہ ملے کہ
میرا اللہ میں یقین اتنا تھا کہ میں کبھی بھی نا امید نہیں ہوا.